آسمان ہے جس کا پرچم پرچم چاند ستاروں والا جنت کے نظاروں والا جموں اور کشمیر ہمارا وطن ہمارا آزاد کشمیر آزاد کشمیر وطن ہمارا آزاد کشمیر آزاد کشمیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا
صدق اللہ العظیم. ارشاد باری تعالی ہے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا. وہ اپنے منہوں سے تو تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے دل انکاری ہے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی پھر اللہ کی راہ میں سد راہ بن گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے ہیں. اور کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے اور نہ یہ معاہدہ کی ذمہ داری کا اور زیادتی بھی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذاکرین قاعدہ انضباط کار قانون ساز اسمبلی کے قاعدہ 13 ذیلی قاعدہ 1 کے تحت حاصل شدہ اختیارات وظیفہ لاتے ہوئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی میں بذیل اراکین پر مشتمل پینل آف چیئرمین کا اعلان کرتا ہوں. پیر سید علی رضا بخاری ایم ایل اے، ملک محمد نواز ایم ایل اے، فائز امتیاز صاحب ایم ایل اے. مذاکرین آج 5 اگست ہے. گزشتہ سال
بھارتی حکومت نے ریاست کی حیثیت کو ختم کرنے کے اقدامات کیے. پوری دنیا نے اس کی مذمت کی، کشمیری نے مذمت کی، پاکستان کے حکومت، اپوزیشن، پوری قوم نے اس کی مذمت کی. اور 1 سال گزرنے کے بعد آج ہمارے درمیان پاکستان کے وزیر اعظم موجود ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں اپنی جانب سے، اس ایوان کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہم کشمیری چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہوں، چاہے آزاد کشمیر میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہم پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہیں کہ ہر مشکل وقت میں انہوں نے کشمیریوں کا ساتھ دیا. اور ہم بھی ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے ہر دکھ درد میں ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اب میں گزارش کروں گا حسن ابراہیم صاحب. روایت رہی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جتنے بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جنہوں نے تحریک کے لیے، اس آزادی کے لیے جدوجہد میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے فاتحہ ہو جائے، دوسرا جو LOC پہ ہماری سیولین آبادی ہے ان کے لیے فاتحہ ہو جائے، اور جو کووڈ 19 کے جو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے جناب، اس میں ہمارے وزیر قانون نے ان کی والدہ محترمہ اور ان کے اپنے بھائی کی بھی وفات ہوئی، تو سب کے لیے پڑھ لیا جائے. جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے ان دوران، جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جو LOC پہ مقبوضہ کشمیر میں، اور جو ہمارے وزیر قانون کی والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں اور باقی ہمارے احباب فوت ہوئے، سب کے لیے اجتماعی دعا. اسمبلی کے ممبر ہیں افتخار شاہ صاحب. جی آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یا اللہ کلمات طیبات، آیات بینات قبول فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، بلند تر درجات عطا فرما. خصوصاً جن احباب کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، جناب وزیر قانون کی والدہ مرحومہ، ان کو بلند تر درجات عطا فرما. سید افتخار الحسن شاہ صاحب کو عالی درجات عطا فرما. میرے بینوئی پیر سید احمد کبیر بخاری صاحب کو عالی درجات عطا فرما. حالیہ جو کووڈ 19 میں متاثرین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اور ہم دست بدعا ہیں تمام تحریک آزادی کشمیر کے شہیدوں کے لیے. یا اللہ شہدائے تحریک آزادی کشمیر کو بلند تر درجات عطا فرما. اور سیزفائر لائن پہ جتنے بھارتی جارحیت کے سبب سے جو لوگ شہید ہوئے، ان شہیدوں کو بلند درجات عطا فرما اور زخمیوں کو جلد سے احتیاط فرما. افواج پاکستان کے شہداء کو بلند درجات عطا فرما. یا اللہ ہم مل کے دعا کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی استبداد، جبر، ظلم اور وہاں کے عوام کے حقوق کا جو استحصال وہاں کی قابض فوج نے کیا، یا اللہ ظلم سے اہلیان کشمیر کو نجات عطا فرما اور آزادی کی نعمت سے انہیں مالا مال فرما، اور طویل تر جو بھارتی فوج کا محاصرہ ہے اس سے انہیں نجات عطا فرما. کشمیر کی اس تحریک کی آزادی کے متوالوں کے لیے، شمع آزادی کے پروانوں کے لیے، حریت کی عادت کے لیے، پس زندان لیڈرشپ کے لیے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام اور دوام عطا فرما. افواج پاکستان کو فتح یاب فرما. ہمارے معزز مہمان وزیر اعظم پاکستان کشمیریوں کے سفیر جناب عمران خان کو ان کی کشمیر کے لیے کاوشوں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی جو کاوش کشمیر کے لیے ان میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو فتح یاب فرما. اس خطہ آزاد کشمیر کی حفاظت فرما. اول آخر ظاہر باطن خیر فرما. اور یہ وائرس کی جو وبا ہے، اس وبا سے اللہ سب کو محفوظ و معمول فرما اور نجات عطا فرما. بک نستعین یا مستعان یا رب یا رحمان برحمتک یا رحمت. جی حسن ابراہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ کے شکریہ کے ساتھ ہم وزیر اعظم پاکستان کو اس اہم موقع پہ یہاں پہ تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں. 5 اگست کوئی شک نہیں مقبوضہ کشمیر کی اس جدوجہد میں ایک سیاہ دن ہے جس پہ مودی سرکار نے ایک غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہوئے کشمیر کی تقسیم کی ایک بیس رکھتی.
اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری قیادت صدام محمد ابراہیم خان صاحب نے 19 جولائی 1947 میں اپنا کشمیریوں کا تعین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر کے ایک کشمیریوں کو ایک راہ دی، اور ہم آج بھی اسی جدوجہد میں شامل ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کا حصہ بننا ہے، مگر 1947 اور 1949 کی قراردادیں جن کو جناب صدام محمد ابراہیم خان صاحب نے یو این کے فلور پہ جا کے پلیٹ کیا، اس کی بیس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں، اور وہ ریزولوشنز جو ہیں وہ دو ٹوک یہ کہتی ہیں کہ جب تک کشمیری عوام اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنا فیصلہ نہیں کریں گے، کشمیری عوام جو ہے وہ ان کا حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے مودی سرکار نے یہ اقدام اٹھایا، پاکستان اور اس کی عوام اور اس کی حکومت نے کشمیر کے لوگوں کے لیے جدوجہد کی اور کوشش کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، جس کی علامت آپ یہاں پہ خود یہاں موجود ہیں۔ مگر جیسے پہلے بھی آپ سے پچھلی دفعہ بھی میں نے تذکرہ کیا، اس دفعہ پھر آپ سے تذکرہ کیا کہ کشمیری جو ہیں وہ بنیادی فریق ہیں اس مسئلے کے، اور کسی بھی پالیسی میکنگ میں کشمیری جو ہیں وہ بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ گو کہ پالیسیز بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں، مگر ایک واضح لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بظاہراً لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اور اس کے لیے جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے اور جو پاکستانی لیڈرشپ ہے اس میں کلوز کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور پالیسی میکنگ کا حصہ ہونا چاہیے۔ جو آپ نے ریسنٹلی ایک میپ ریلیز کیا، پولیٹیکل میپ پاکستان کا، جیسے میں نے کہا آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ میں پنچ سے تعلق رکھتا ہوں، اور پنچ کے لوگوں نے ایک لیڈنگ کردار جو ہے تحریک آزادی کشمیر میں پیش کیا، جس میں میرے دادا صدام محمد ابراہیم خان صاحب نے اس تحریک کو لیڈ کیا۔ آج اس عوام میں ایک تشویش اس میپ کے حوالے سے پائی جا رہی ہے، وہ تشویش انشاءاللہ ہم اس کو دور بھی کریں گے، مگر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ جی شاید جو مورل ہائی گراؤنڈ پاکستان نے پچھلے 73 سال سے رکھا ہوا ہے اس سے شاید وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں، اور وہ مورل گراؤنڈ یہی ہے کہ کشمیریوں کو جب تک ان کو حق خود ارادیت موصول نہیں ہوگا، کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ سے پھر اس فلور کے وساطت سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پالیسی میکنگ میں کنسلٹیشن جو ہے، ہم جتنے آپ کے قریب ہوں گے ہم اتنا جو پاکستان کا میسج ہے اپنی عوام تک بھی کنوے کر سکیں گے، اور اسی طرح ہم پالیسی بھی ایک ڈرائیو کر سکیں گے۔ یہ 1947 نہیں ہے، یہ 2020 ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر ہر جگہ سے جو ہے وہ کی جاتی ہے، ہم نے اس کے لیے ایک پالیسی، ملٹی پرانگ پالیسی تدبیر دینی ہے، جس کو ہم ہر اینگل سے جو ہے یہ مودی سرکار کی جو ایک ایگریشن ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں، اور جو کشمیری کاز ہے ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ بہت شکریہ، میرے خیال میں بات ہوگی۔ جی میں کلوز کرتے ہوئے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم آخری دم تک اس سٹانس پہ کھڑے رہیں گے۔ ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی تھے، 20-25 دن پہلے ہماری قیادت نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم آخری خون کے قطرے تک ہم پاکستانی ہیں، مگر ہم اپنا حق پہ بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ہم کشمیری عوام اس پار اور اس پار جو 1 سال سے اس ملٹری سیج کے انڈر ہے،
ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر ہمیں یہ مورل اور پولیٹیکل سپورٹ سے اب آگے نکل کے ایک واضح پالیسی دینی پڑے گی. اسی سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب تراوی صاحب، جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. پریہ جناب اسپیکر، میں ابھی وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے وزرائے گرامی اور مہمان گرامی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور پچھلے اس ایک سال کے دوران میں بین الاقوامی سطح پر جس طرح انہوں نے اقوام متحدہ میں ہماری بھرپور نمائندگی کی اور دنیا کے ہر فورمز پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے اور مشنز نے اس ترجمانی کو آگے بڑھایا، اس پر ریاست پاکستان کے، حکومت پاکستان کے، پاکستانی قوم کی شکر گزار ہیں. آج جو اظہار یکجہتی کا اہتمام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، وہاں ساری جماعتیں الحمدللہ اس وقت جو ہے اس عمل میں شریک ہیں. کل سراج الحق صاحب کی میزبانی میں ایک قومی کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان اور کشمیر کی ساری قیادت موجود تھی، حریت قائدین بھی موجود تھے، وہ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. تو یہ جو سارا پروسیس ہے الحمدللہ یہ ایک اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی ہے اور ایک حوصلے اور امید کے پیغام پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے، اور عالمی سطح پر بھی یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ کشمیر اور پاکستان ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، انہیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. یقیناً یہ سارا عمل آج کا یکجہتی کا اس تصور اور اس احساس کو تقویت کا ذریعہ بنا ہے. جناب اسپیکر، ان ساری سرگرمیوں اور کاوشوں کے باوجود جو آپ نے بھی کی، ہمارے صدر گرامی یہاں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں سے بھی وفود گئے، اور ڈائسپورا کے اندر جس طرح سے سرگرمیاں ہوئی، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس عرصے میں ذرائع ابلاغ میں، سیاسی اداروں میں جس طرح سے بھارت بے نقاب ہوا، اور جو ایک نیریٹو وزیر اعظم پاکستان نے نریندر مودی کو ریلیٹ کیا تھا ہٹلر کے ساتھ اور نازیزم کے ساتھ، وہ ساری دنیا میں اس وقت اس کا ابلاغ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی پذیرائی ملی. آج جو صورتحال ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جو ساری سرگرمیاں ہیں وہ انسٹیٹیوشنل لیول پر اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوئی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، یا اور جو بھی ریلیونٹ انٹرنیشنل پولیٹیکل فورمز ہیں، اب ان کو ہم متحرک کریں اور وہ اہل کشمیر کے لیے وہ جو قراردادوں کا ایک جمود ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، حق خود ارادیت کے حوالے سے، اس کو انفریز کیا جائے، اور اس کے لیے اس وقت کاوشیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نقشہ جاری ہوا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک مدینہ ثانی ہے، اور اس تصور کو آپ نے حیا بخشا ہے، اور عملاً وہ اس تصور کو عملی شکل میں ڈھالنے کے نتیجے میں ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان صرف ریاست جموں و کشمیر تک نہیں رہے گا. مدینہ کی ریاست چند ہزار مربع کلومیٹر سے وہ پھیلی، اور 22 لاکھ اور 56 لاکھ مربع میل تک وہ اس کی وسعت ہوئی. تو پاکستان کا تصور، پاکستان کا نظریہ، وہ جغرافیائی پہاڑ اور حدود اس کو متعین، اس کو محدود نہیں کر سکتی، یہ پھیلے گا انشاءاللہ. لیکن جس طرح حسن ابراہیم صاحب نے بات کی ہے کہ اس کا ایک جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ ریاست جموں و کشمیر یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان. پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے، یہ لوگوں کے بنیادی حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. ہندوستان نے جو اقدامات کیے 5 اگست کے بعد، اس نے ہمارے ریاستی تشخص کو، اسٹیٹ ہوڈ کو فریکچر کر دیا ہے. تو اسٹیٹ ہوڈ کو اس کے ساتھ اس کو بحال کرنا،
اور بیس کیمپ کا جو تصور تھا بانی پاکستان کا اور ہمارے تحریک آزادی کشمیر کے اس وقت کے بانیان کا، ان کو اور راسخ کرنا اور بیس کیمپ کو وسائل آئینی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، تاکہ حریت کانفرنس اور ہمارے یہ بیس کیمپ بین الاقوامی سطح پر اس تحریک کی ایک بھرپور ترجمانی کر سکے اور وکالت رکھ سکے، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر اس کا اہتمام ہوگا تو اس کے نتیجے میں شکوک و شبہات کی جو ایک فضا ہے یہ تحلیل ہوگی اور ہم اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی بھی کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پچھلی مرتبہ جب آپ تشریف لائے تھے کہ ہندوستان کو ہم مجبور کر سکتے ہیں، جنگ جہاد کوئی سروے ہو تو آج 100% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ جہاد وہ سفارتی جہاد بھی ہو، وہ ریلیف کے میدان میں بھی ہو، وہ ہر میدان میں، اور وہ کب کرنا، اس کی کیا ترتیب ہے، وہ حکمت عملی جو ہے وہ اس کا حالات کے مطابق اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی نے جو ہندوستان کے اندر حالات پیدا کیے ہیں، ہندوستان کی رائے عامہ کا دباؤ اور عدم استحکام، یہ نریندر مودی ہی کو کریڈٹ جائے گا کہ اس کی پالیسیوں کے نتیجے میں اس وقت ہندوستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے دلت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی تقریباً 70 کروڑ کی آبادی ہے جو اس وقت برہمنزم کے شکنجے میں ہے، وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی بھرپور پشتیبانی کی جائے۔ اگر وہ کلبھوشن یادیو، اگر وہ بلوچستان مداخلت کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم خالصتان کی جلا وطن حکومت کو تسلیم کرتے، اور کیوں نہیں جو ہے وقت کا خیال رکھیں۔ میں آخری بات، وہ ساری چارج شیٹس، یہ جناب اسپیکر جو سمجھوتا ایکسپریس پہ ہوا، وہ راہ نے کیا، بمبے جو اپنے گلے میں ہم نے ڈالا، اس پر وہاں کے انٹیلیجنس آفیسرز نے تحقیقاتی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کس نے کیا ہے، وہ سارا راہ آپریٹڈ ایک فینومینا تھا۔ اور جو مودی ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ 1971 کی جنگ میں مکتی بانی کے گوریلے کے طور پہ آیا تھا، ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ، ہم اس کو کیوں نہیں کٹہرے میں کھڑا کرتے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک جہریانہ اور بھرپور ایسی حکمت عملی کہ ان دہشت گردوں کو ہم بین الاقوامی کٹہرے میں کھڑا کریں اور ہندوستان کی اندر کی جو کمزوریاں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور رائے عامہ کو اپنے ہاتھ میں ہموار کریں۔ انشاءاللہ ان اقدامات کے نتیجے میں ہم اپنی منزل کی طرف پیش کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ بیرسٹر سلطان محمود شاہ۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو ہم وزیر اعظم پاکستان کا ہم اپنی طرف سے آزاد کشمیر، پاکستان میں بسنے والے کشمیریوں کی طرف سے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کشمیری آباد ہیں، آج مظفر آباد آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح انہوں نے اسی فورم پہ یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم تو اپنی جگہ، لیکن میں اب کشمیریوں کا سفیر بن کے جد و جہد کروں گا، اور جس طرح 1 سال سے انہوں نے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، ہم کشمیری ان کے ان تمام اقدامات کو سراہتے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے سپٹمبر میں جس طرح انہوں نے کشمیریوں کی ترجمانی کی تھی اور اس کے بعد ایک ٹیمپو بنا تھا اور پوری دنیا میں جو مسئلہ کشمیر ہے وہ زیر بحث آنا شروع ہو گیا تھا، اگرچہ ایک نامناد آزادی مارچ شروع ہو گیا، پھر وہ بریکسٹ کا معاملہ شروع ہو گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کا معاملہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد سب سے بڑا یہ کووڈ-19 کے بعد کچھ وہ ٹیمپو وہ مجموعی طور پر گرا ہے۔ لیکن پھر بھی حکومت پاکستان، وزارت خارجہ کی جو کوششیں رہی ہیں ان میں کمی نہیں آئی۔ 2 مرتبہ سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے مودی کو وہ نازی ہٹلر کے ساتھ ایکویٹ کیا، وہ پوری دنیا میں اب مودی نازی کا چہرہ سامنے آ رہا ہے۔
اور خود مودی نے جو بھارت میں منارٹیز کے خلاف اقدامات کیے نیشنلٹی لا پر اور دیگر پر، اس سے وہ مزید وہ بے نقاب بھی ہوا ہے. تو اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور وہاں پر 9 لاکھ فوج نے کرفیو لگا کے وہاں پہ بربریت کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں وہ آج مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور بھارتی جو اقدامات ہیں ان کی مذمت کے لیے یوم سیاہ کے طور پر، یوم استحصال کے طور پر ہر جگہ وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں. اور ڈائسپورا جو کشمیری ہے وہ ہمیشہ انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے. میرے بھائی اپنا حسن ابراہیم صاحب اور امیر جماعت اسلامی نے میپ کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ہر فورم پہ یہ بات کی کہ ہم مسئلے کا وہی حل چاہتے ہیں جو کشمیری عوام چاہتے ہیں. میں خود ان کے ساتھ موجود تھا لاسٹ سپٹمبر میں جب یہ اپنا ادھر واشنگٹن گئے تو یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ فار پیس کی جو صدر تھی پیلوسی، اس نے ان سے پوچھا کہ پاکستان اور آپ کیسے سیٹسفائی ہوں گے، کس طرح کا حل ہو. تو انہوں نے بڑا ایک سیدھا سا جواب دیا کہ جس سے کشمیری عوام سیٹسفائی ہوں، پاکستان عوام اور ہم اس سے سیٹسفائی ہوں گے. لہذا لیکن کچھ اقدامات جو بھارت کرتا ہے اس کے جواب میں لائک اے میپ اٹ شوز the further will and commitment of پاکستان جو انہوں نے کیا ہے. اور اس طرح کے اقدامات سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں آخر میں جناب اسپیکر پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انڈیا نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوج کے ساتھ بربریت کر رہا ہے، ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے، بلکہ لائن آف کنٹرول کی بھی خلا ورزیاں کر کے وہاں پر نہتے شہریوں کو شہید اور زخمی کر رہا ہے. انہوں نے 3.5 ارب روپیہ بھی ان لوگوں کے دیا اور ان کے جو وہاں پہ وہ متاثرین ہیں ان کے بھی حوصلے کے لیے یہاں پر وہ تشریف بھی لائے. میں ان کا بھی تمام متاثرین کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں. لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھانے والی بات ہے کہ جس طرح بھارت لائن آف کنٹرول کی خلا ورزیاں کر رہا ہے، اینی اسمال انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ could trigger a war. اور پہلے کی طرح جو وہ ٹریڈیشنل وہ وار نہیں ہوگی ویپنری کی. اٹ کوڈ God forbid me even saying it could be a nuclear war. اور اس سے نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری دنیا تباہی کی طرف جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی باتیں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنی چاہیے. اور پاکستان جس طرح اپنا موقف پیش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھارت دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے اور مزید انشاءاللہ ہوگا. اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ جناب صدارتی کے خان صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جناب سپیکر بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ان کے رفقائے کار کا آج یوم استحصال کی مناسبت سے آزاد کشمیر تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی سول سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ دن ملک کے کونے کونے گوشے گوشے میں اور دنیا بھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا ہے، جس سے کشمیریوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان نے شروع میں جو کمٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے کہ وہ کشمیریوں کی سفارتکاری بھی کریں گے، ترجمانی بھی کریں گے، نمائندگی بھی کریں گے، تو یونائٹڈ نیشن کی تقاریر سے لے کر گھر تک ہونے والے اقدامات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں حتی المقدور کوشش کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی مارل اور پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کانسنٹریشن میں آج کشمیری وہاں بے بس لاچار نہتے شہری معصوم شہری کھڑے ہیں اور اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آج یوم استحصال کی مناسبت سے ضروری ہے کہ حریت کانفرنس کی قیادت کو
मिसिंग पर्सन के पुरसा को, शहदाए कश्मीर को, जेलों में बैठे हुए लोगों को, उनके अजीज वकारिब को, सीज फायर लाइन के ऊपर जख्मी होने वालों को हम सब खराज अकीदत और खाली तहसीन पेश करें और उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि हम आखिरी वक्त तक उनके साथ यकसीती का मुजाहरा करेंगे, उनकी पुश्तीबानी करेंगे, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे और हिंदुस्तान कश्मीर की सरजमीन पर, जम्मू और कश्मीर की सरजमीन पर कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। जनाब स्पीकर सरदार हसन वहीद साहब ने इस बात का बजा तौर पर जिक्र किया कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने क्या में पाकिस्तान से कबल जो है वो अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया और अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस जमात की नुमाइंदगी का एजाज आज मुझे हासिल है जिसने 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की। और मैं आपके तवसत से खान साहब मोहतरम और उनके रफ़क़ाए कार की खिदमत में ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक जमाती करारदाद नहीं थी, बल्कि उस वक्त 21 नशिस्तें मुसलमानों की जो स्टेट असम्बली की थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास थी और ये करारदाद इलाके पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की आवाम के रेफरेंडम की हैसियत रखती है पाकिस्तान के हक में। बीजेपी के प्रेसिडेंट की किताब अगले महीने शायद आ रही है या उससे अगले महीने छप रही है, उसमें आप देखेंगे कि उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इस किरदार को, तहरीक आजादी कश्मीर को सारे हिंदुस्तान में बगावत की बुनियाद करार दिया है। इस वक्त बीजेपी का सदर है, किताब शायद अगले महीने छपके आ रही है, उसका मुसद्दा की नजर से गुजरा है। तो उसने कहा कि अगर ये कश्मीर में तहरीक नहीं होती तो सारे हिंदुस्तान में बगावत का समाना होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है इसको कायदे आज़म ने बहुत उम्दगी के साथ, कायदे आज़म की इस कश्मीर पॉलिसी का हम जिक्र करते हैं, बहुत उम्दगी के साथ 2-3 बातें की। एक बात उन्होंने ये की कि दौरा कश्मीर के दौरान 4 महीने श्रीनगर में क्याम किया, तमाम मकातीब फिक्र से मिले और वापसी पर 2-3 बातें उन्होंने की। एक उन्होंने ये कहा कि मैं सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपनी जमात मुस्लिम लीग बनाऊंगा, लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर में आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो कमिटमेंट आज तक कश्मीर ने कायम रखी हुई है। दूसरा, उन्होंने शारा करार दिया कश्मीर को। शारा का मतलब यह था कि इंसानी जिस्म का कोई उज़्व अलग कर दें तो ये बात मुमकिन है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि शारा को जहां पहुंचे तो वो जिस्म कायम रहे। हुआ कि पाकिस्तान की सलामती और बका के रास्ते कश्मीर से होकर आते हैं। कायदे आज़म ने दूसरी बात। तीसरा ये कि मैं जो बात बसद एहतराम अपने अहले दानिश की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि 14 अगस्त के बाद जितने पेपर्स मेरी नजर से गुजरे हैं कायदे आज़म के कामकाज के ऊपर, उनकी सारी जिंदगी के ऊपर, कायदे आज़म ने इंडिया और भारत का लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो हिंदुस्तान लिखते, पढ़ते और बोलते रहे। उनके सारे लेटर्स, टेलीग्राम्स और इंटरव्यूज, मुझे नहीं पता कि इंडिया के तकसीम होने के बाद हमने इंडिया कहां से ढूंढ निकाला है और हमारे दानिशवरों ने उसको भारत कैसे बना दिया है। वो भारत का सेकुलर चेहरा तो बेनकाब होना शुरू हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि कायदे आज़म की कश्मीर पॉलिसी जो है, और फिर इस चरण की आखिरी गुजारिश में यह करना चाहता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी में 2 लोगों को अपना सियासी जानशीन नामजद किया पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, एक नवाब बहादुर यार जंग को और दूसरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर रईसुल अहरार कायदे मिल्लत चौधरी अब्बास को। रियासत जम्मू और कश्मीर में इससे ये बात कहना चाहता हूं कि आज एक नया नक्शा जारी हुआ है और उस नक्शे के हवाले से चेमी गोइयां हो रही हैं। अगर हिंदुस्तान ने फौजी जारहाना इकदाम नहीं किए होते, ये सूरत हाल नहीं होती, हिंदुस्तान ने फौजकशी नहीं की होती तो हम इसकी कोई भी तावील करने के लिए, कोई भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए इसको छोड़ देते। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कश्मीर के मामले में जब देखते हैं तो हिंदुस्तान अग्रेसर है, पाकिस्तान डिफेंडर है और हम डिफेंडर्स को भी डिफेंड करेंगे। और दूसरा ये कि ये जो नक्शा है ये जम्मू और कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात का आईनादार है। ये कौमी कश्मीर पॉलिसी की तश्कील नौ में एक संग बुनियाद की हैसियत रखता है कि सारी दुनिया को मालूम हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, माजी में हमें पाकिस्तान से, ममलकत पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों से बाद ऐसी गलतियां हुई जिनकी हमें सजा भुगतना पड़ी। ये एलओसी नहीं थी, ये सीज फायर लाइन थी, ये बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं था, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट था। हमने इसको बायलैटरल डिस्प्यूट किया और फिर उसके बाद हमने हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू की। हमने हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन करार दिया। हमने नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल और अमित शाह और सचिन जिंदाल को घरों में दिन रात दावतों में बुलाना शुरू किया। उसके बाद हम अरब ममालिक से और इस्लामी ममालिक से और यूरोपियन यूनियन से क्या तवक्को कर सकते हैं कि हम ताल्लुकात नीति कुर्बत पैदा करें और उनसे ये कहेंगे वो हिंदुस्तान के साथ माशी मुकाबला करें, बाइकआउट करें और तजारती ताल्लुकात मुतासर करें। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है, जो मैसेज है, और फिर इस मैसेज में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है
اور وہ یہ ہے کہ یہ موجودہ دور کا جو یہ نازی ہندتوا ہے، کہ نازی ہندتوا کو وزیر اعظم پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کے فورم پر کھڑے ہو کر جس وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا، پہلی بار بین الاقوامی طور پر عالمی میڈیا میں اس بات کا ذکر ہونے لگا کہ ہندوستان کی اقلیتیں خطرے میں ہے، ساؤتھ ایشیا خطرے میں ہے. پہلی بار دنیا کو پتہ لگا کہ کوئی پالیسی ضرور موجود ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان چابہار سے بھی باہر نکل گیا، ایران گیس پائپ لائن سے بھی باہر نکل گیا، افغانستان سے بھی باہر نکل گیا. نیپال نے اس کا 300 کلومیٹر نقشہ اپنے نقشے پہ جاری کر کے اس کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور چین نے اگلے دن 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس نقشے کو تسلیم کر لیا. جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس لیے اس نقشے کو سینٹ اور قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد دوست ممالک سے، پڑوسی ممالک سے، ساؤتھ ایشین کنٹریز سے، اور جہاں جہاں دنیا میں ہو سکے، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، یو اے، جو بھی ممالک ہیں ان کے، چین ہے، ان سے منظور کروایا جائے تاکہ عالمی سطح پر یہ ایک اخلاقی اور ایک سیاسی دباؤ ہے اس میں اضافہ ہو سکے. اب ہمارے پاس ماضی کی غلطیوں کا جناب اسپیکر میں نے ذکر کیا ہے. یہ جب ہم ریاست کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ریاست کا مطلب یہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کی وہ ریاست جو 13 اگست 1947 کو رات 12 بجے تک موجود تھی، وہ ریاست ہے. اور کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس مہاراجہ ہری سنگھ کے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہ ہے نریندر مودی کے دیے ہوئے بہاریوں کو اور یو پی سی پی سے لائے ہوئے لوگوں کو دیے ہوئے اسٹیٹ سبجیکٹس کو کشمیری نے بھی مسترد کر دیا ہے، پاکستان نے بھی مسترد کر دیا ہے، چین نے بھی آفیشلی ریجیکٹ کر دیا. ان کے ساتھ جو مذاکرات میں 3-4 نکات چین نے رکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آرٹیکل 370 بھی منظور نہیں ہے. اور یہ صورتحال، یہ جناب اسپیکر ہم کہتے رہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن مذاکراتی حل تلاش کیا جائے، ورنہ یہ زیادہ اس کا پھیلاؤ ہوگا. آج لداخ کے واقعات کو انٹرنیشنل میڈیا چائنا انڈیا اسٹینڈ آف ان کشمیر کہہ کے یاد کر رہا ہے، وہ لداخ کا ذکر نہیں کر رہا. دائرہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس بات پر ہندوستان کو آمادہ کریں کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ایک بہترین روڈ میپ ہے. ان کے تحت پاکستان ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر بٹھائیں، کشمیریوں کو شریک کریں اور کشمیریوں کی شرکت کے ساتھ ایک مذاکراتی حل تلاش کریں. ورنہ یہ خدا نہ خواستہ جس طرح ہمارے باقی ساتھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی میں جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، میں بات ختم کرتا ہوں، آپ کی وقت کی دقت کا مجھے احساس ہے. یہ جو ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے علاوہ تمام تعلقات کو میری تجویز ہوگی کہ انہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ، پرامن حل کے ساتھ مشروط کیا جائے. ہم تجارت بھی کریں، ثقافت بھی کریں، کھیل کود بھی کریں اور کشمیری بھی کرتے رہیں. یہ بھیا دو باتیں نہیں ہو سکتی. کلبھوشن جادیو سے لے کے نریندر مودی تک کے اقدامات اس بات کے مکمل نہیں ہو سکتے کہ اس مشق کو زیادہ دیر تک جاری رکھا جائے. اس لیے اس کی بے حد ضرورت ہے. اور ہم ویسے بھی جناب آپ کی توسط سے وزیر اعظم پاکستان اور پوری پاکستانی قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کو کشمیر کے نقطہ نظر سے دیکھیں. اگر کبھی پاکستان کی سلامتی، بقا اور استحکام، یہ تحریک آزادی کشمیر در حقیقت تحریک تکمیل پاکستان ہے. اگر کبھی ضرورت پڑی تو آخری کشمیری کے کٹنے مرنے تک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ موجود ہوں گے. یہ 6 لاکھ جانیں جناب اسپیکر قربان ہوئی ہے پاکستان کی شارع کی حفاظت کے لیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام سے یہ جو کامل یکجہتی آج کی گئی ہے، اسی سلسلے میں شارع سری نگر کا فیصلہ کیا گیا. جناب اسپیکر، میری تجویز ہے کہ ریاست کی 5 اکائیاں جموں، پونچھ، لداخ اور جی بی، آزاد کشمیر، ان سب کے نام پر سیالکوٹ سے جو سڑک جموں جاتی ہے، پونچھ سے جو سڑک پونچھ جاتی ہے، گلگت سے جو سڑک کارگل جاتی ہے، ان سب کو ایک ایک سڑک کا نام دیا جائے تاکہ ہماری انگریزی اسکول جو ہے بعض پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر، وہ گلگت بلتستان کو آج بھی پچھلے 10-15 سال سے ہندوستان کے نقشے میں ظاہر کر رہے ہیں. یہ نیا نقشہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی جسے پورا کیا گیا ہے اور پاکستان میں نئی نسل کو اس پر اصلاح کرنے کے لیے اس کی بے حد ضرورت تھی. جناب اسپیکر، میں اس خدشے کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں، خواہش کا اظہار نہیں، خدشے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ہماری کوئی خواہش ہندوستان کی شکست و ریست میں نہیں ہے. سوویت یونین کی ڈس ممبر کے ساتھ دنیا بھگت رہی ہے کہ یونیپولر ورلڈ میں کیا ہوا. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل جس طرح پٹھان کوٹ سے انگریز نے ایک ان نیچرل ایکسیس دی تھی ہندوستان کو، کیونکہ کشمیر کا کوئی راستہ، کوئی پانی، کوئی پہاڑ، کشمیر تاریخی، فطری، جغرافیائی، ثقافتی، معاشی، مذہبی ہر اعتبار سے پاکستان کا حصہ ہے.
तकसीम हिंद के उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा है, लॉर्ड माउंट बैटन के 3 जून के प्लान के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जो आलमी करारदाद है उसके मुताबिक आज इस तस्वीर पर राय हो जाए तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान का फौजी कब्जा आज इनखला हो जाए तो हिंदुस्तान का कोई वजूद आपको कश्मीर में दिखाई नहीं देगा और वहां के चप्पे चप्पे पर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, इसको खुद हिंदुस्तान की सलामती को इससे खतरात लाक हो सकते हैं। अपनी बात जनाब स्पीकर आपकी इजाजत से 1-2 मिनट में मुकम्मल कर रहा हूँ, माजरी चाहता हूँ। ये आपका इसलिए भी लिहाज जरूरी है, मैं जोर नहीं दिखाना चाहता कि आपको कोविड-19 पॉजिटिव हो गए तो हमारी दोनों से बच के निकल के आए। नहीं अतीक साहब, आज चूंकि यौम इस्तिसाल के हवाले से गुफ्तगू है जी और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार है मौजूदा कश्मीर, तो वो उस मौजू पे अगर आपने तो थोड़ा सा आसान बात खत्म कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह अंग्रेज ने ऑन नेशनल एक्सेस दी थी, गैर फितरी एक्सेस दी थी हिंदुस्तान को, बिल्कुल इसी तरह इस वक्त चाइनीज फौज है 7 सिस्टर्स के ऊपर बैठी हुई है और 16 किलोमीटर की पट्टी है। एक अच्छी सी गोरिल्ला बटालियन की मार है और वो 7 सिस्टर बॉस गवर्नमेंट्स हैं, वहां को खराबी पैदा हो सकती है। मैं इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ, इसका इजहार नहीं कर रहा, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के अजायम, हिंदुत्व के अजायम, विश्व हिंदू परिषद के अजायम, बजरंग दल के अजायम जो हैं वो हेजमनी के हैं, एक्सपेंशन के हैं और उसके नतीजे में हिंदुस्तान की अकलीदें भी खतरे में है और हिंदुस्तान सारा तहलील होने जा रहा है। और ये सारी दुनिया नई तबाही से हमको उसकी तोड़फोड़ के हक में नहीं, हम तो अपने हक के खुद इरादी की बात करते हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे 2-3 बातें जो तजवीज के जिम्मन में है वो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तो फॉरेन ऑफिस में और बैरूनी सफारत खानों में कश्मीर 10 कायम किए जाए। दूसरा, गैर मुल्की सफारतकारों की ब्रीफिंग का रेगुलर एहतमाम किया जाए। आलमी सतह पर कश्मीर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान तालमेल वजारत खारजा के जरिए, कश्मीर कमेटी के जरिए और हमारी मिनिस्ट्री के जरिए पैदा किया जाए। इसी तरह कश्मीरी डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा काम कर रहा है, उसके दरमियान रब्त ज़ब्त पैदा करने की जरूरत है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, ये तहरीक आज़ादी की इज्तिमाई क़यादत का इदारा है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। अफगानिस्तान क़यादत से महरूम हो गया तो लोगों ने देखा कि सारी दुनिया बेबस हुई है, इसलिए हम हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि कश्मीर जो है ये क़यादत से महरूम हो, एपीएससी को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। इसी तरह ये जो मुज़ाकराती हल हैं इनको यकीनी बनाने के लिए फॉलो अप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इक़दाम, हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम का फॉलो अप को इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाए। कश्मीर के मुज़ाकराती हल जो है उसको यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। एक बार फिर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, सारी पाकिस्तानी कौम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कश्मीर के लोगों को इस बात का कि आखिरी वक्त तक हम उनके साथ हैं और अहले पाकिस्तान को इस बात का कि जब तक एक कश्मीरी भी बगारत कश्मीरी जिंदा है, हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खतरे का बायस नहीं बन सकते। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब का जवान। आप बात करने से पहले जो आपने करारदाद पेश की है वो पढ़ लें और उसको फिर ऐवान में पेश करते हैं मंजूरी के लिए और उसके बाद आप अपनी बात करें। आप मुझे वक्त देंगे ना बात करने का? मेरी बारी जब आती है तो वक्त खत्म हो जाता। कहते हैं मौसम खराब, तो आज मौसम ठीक है। जनाब स्पीकर, ये करारदाद है। कानून साज असम्बली आजाद जम्मू कश्मीर का ये इजलास 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस को खत्म करने के लिए किए गए इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और ये वाज़ह करता है कि रियासत के अवाम और मुंतखब नुमाइंदे भारत के इस इक़दाम को सरीहन मुस्तरद करते हैं। नंबर 2, ये इजलास 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी तवील मुआसरा, जिसको हमने लॉकडाउन का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, ये मुआसरा इसलिए कि लॉकडाउन तो कोरोना का उधर तो मसला ही हो रहा है जी। ये भी मैं समझता हूँ कि पीआईडी को भी जो है वो पाकिस्तान में भी हिदायत की जाए कि इसको लॉकडाउन न लिखा जाए, इसको मुआसरा लिखा जाए। जारी तवील मुआसरा और कर्फ्यू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और आज मकबूजा रियासत भर में जो कर्फ्यू नाफज है, इस बात की दलील है कि कश्मीर अवाम ने भारत के इस इक़दाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ये ऐवान मकबूजा कश्मीर में जारी तवील मुआसरे और कर्फ्यू उठाने का मुतालबा करता है। नंबर 3, भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किए
وہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ بھارت کے اپنے آئین اور موجود دنیا کے ساتھ جو اس نے وعدے کر رکھے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ریاستی عوام نے بھارت کے اس اقدام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ نمبر 4، یہ اجلاس بھارتی حکومت کی جانب سے ریاست میں نافذ کالے قوانین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاسی قیادت و حریت رہنماؤں کی گرفتاری اور صحافیوں کو پردہ سلاسل کرنے حتیٰ کہ خواتین صحافیوں کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہے۔ اس ایوان کی رائے میں بھارت نے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی پابند سلاسل کر رکھا ہے جو کہ بھارت نواز ہے اور بھارت کے ان ظالمانہ اقدامات کے باعث دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ نمبر 5، یہ اجلاس مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی دلیرانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کو یقین دلاتا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ نمبر 6، یہ اجلاس ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی کر کے ریاست میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھارتی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور جموں اور لداخ میں بھارت نے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اجلاس مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو یقین دلاتا ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ نمبر 7، یہ اجلاس بھارت کی جانب سے LOC پر بلا اشتعال فائرنگ کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور آزاد کشمیر پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نمبر 8، یہ اجلاس حکومت پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں اور عوام کے مشکور ہیں کہ انہوں نے کشمیری کی جدوجہد آزادی میں ہمیشہ ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ تو یہ قرارداد آپ سب کو منظور ہے جی؟ یہ اختیار میرا تھا نا، پھر میں کر گیا، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، معافی چاہتا ہوں۔ لیکن یہ قرارداد آپ کے سامنے ہے، جو اراکین اس کے حق میں حق ہیں، جو اس کے خلاف میں حق ہیں، اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہے۔ جی قائد عوام اپنی بات کریں۔ میں نے آج پارٹی کے صدر کی حیثیت سے کر بیٹھا تھا، میں نے سمجھا پارٹی کا اجلاس ہے، معافی چاہتا ہوں۔ جناب، آج میں مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی آئے جس میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، وزیر امور کشمیر ہیں، ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں، دیگر جو حضرات ان کا شکر گزار ہوں، جناب صدر کا بھی، صدر آزاد کشمیر کا بھی۔ میں اپنی تقریر ایک غلام احمد ماجور کے جو علامہ اقبال کی طرح کشمیری شاعر تھے، اب تلفظ اگر غلط جہاں ماں مر گئی ہے تو اس لیے اب شاید میں وہ تلفظ اب بھول ہی چکا ہوں چونکہ انہیں مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن یہ پڑھتا ہوں۔ گلشنن پٹھ راج کرنک حق تمن بلبلن ام کٹن منز گاش کرن پنن ایل زیل زیل، یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ باغوں پر راج حکومت کرنے کا حق، باغوں پر راج کرنے کا حق صرف انہی بلبلوں کو ہے جو گھپ دیروں میں اپنے گھونسلے جلا کر روشنی کرتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ان کا یہ تھا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ہوں، یہاں والا یہ یکم سے لے کر آج 5 ہے، عید کے دن سے، اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین یہاں تشریف لائے، ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی، ان کے ہمراہ اور بھی ممبران تھے، خواتین بھی تھیں۔ اس کے بعد وہ مہاجر کیمپ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک جو ہے وہ میٹنگ منعقد کی گئی، اس میں کچھ مہاجرین نے کچھ مطالبات بھی کیے تھے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے پاس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ضرور پیش کریں گے تاکہ حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر مل کر ان کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی، ان کے بھی نمائندے بھی موجود ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر اللہ کا فضل کلچر ہے کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے تاثر یہ دشمن کو پیدا ہو کہ یہ تقسیم۔ اس کے بعد پرسوں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع لائن آف کنٹرول پر تشریف لے گئے، اس کے بعد وہ یہاں مظفر آباد بھی آئے اور کچھ امور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر گفتگو بھی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پر جا کر پنچ سامنے ہے، پنچ کا شہر، ایک دفعہ جناب وزیر اعظم بھی پہلے وہاں تشریف لے گئے تھے چڑی کوٹ کے مقام پر۔ تو یہ آپ کا آنا، وہاں پر جانا، وہاں پہ کھڑا ہونا، وہ محکوم عوام کو ایک قوت بخشتا ہے اس آزادی کی جدوجہد کو کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
پھر کل خواتین جو پارلیمنٹرین یہ تشریف لائیں، وہ میرے ساتھ بھی بیٹھی، کھانا بھی کھایا. میں جو پارلیمانی سیکرٹری ہے صوبی کمال صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی اور یہاں پر آتی رہی ہیں. تو ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، ان کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل آئی ہے پاکستان میں، نہیں پتا کشمیر ایشو کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر صاحب پر بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جماعت کے ممبران کو، اس طرح لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو بھی جماعتیں، ان کی لیڈرشپ کو اگر ہمیں بلا رہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بتا سکیں گے کہ ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ چیز، یہ ریاست قائم کیسے ہو، کیا ہوا اس سے پہلے، کیا اس کے بعد، وہ کشمیری چاہتے کیا ہے. یا کہ یہ ہے کہ وہ جب کسی کا بات کریں باہر جائے یا ان کو کوئی ملنے کے لائے تو ان کو اس ایشو کا علم ہونا چاہیے. وہ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ تھے جناب خان بہادر خان صاحب، وہ اکثر شعر پڑھا کرتے تھے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. میرا بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے ہمارے جو قیادت ہے یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بات کی ہے، اور اپنی جانب سے 5 اگست جو 2019 کو جو ہندوستان کی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے یا جو ان کے ڈاکٹروں نے اس حوالے سے اس کے بارے میں اپنی روشنی ڈالی ہے. میں تھوڑی سی یہ بھی گزارش کروں کہ ہمارے بھائی ہیں میرے سابق وزیر اعظم تیر کوٹ سے منتخب رکن اسمبلی، وہ جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر نکتہ کرتے ہیں تو پرویز مشرف کا بھی نام لیا کریں، جس نے ہمارے سینے میں جو ہے نا وہ سنا گاڑی ہے، اس نے وہ لائن آف کنٹرول کے بعد جس نے وہ باڑ لگوائی تھی، جس نے اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ تو نے تاریخ کے سینے میں سنا گاڑی ہے، تم نے بے خوف شہیدوں کے کفن بیچے، جو UN کی قرارداد اس سے پیچھے ہٹا، سب سے بڑا نقصان اس سے ہمارا کیا، اس کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ یہ سیاسی آپ بھٹو صاحب کی خدمت نہیں ہے اس میں لیاقت علی خان کی نہیں ہے، اس میں محمد علی بوگرا کی نہیں ہے، اس میں جوہر محمد علی کی نہیں ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی آج وزیر اعظم پاکستان کر رہے. آج آپ کو اللہ نے بڑا موقع دیا ہے اس حوالے سے. تو یہ تھوڑا سا میں اب سے یہ عرض کروں کہ اس میں ہمیں ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے کہ جس سے مطلب آدمی دوسری بات کر سکے. اسی نے UN ریزولوشن کو پیچھے چھوڑا، آؤٹ آف باکس سولوشن تیار کر رہا تھا. آج بھی پاکستان میں بعض لوگ ہیں جو اس کے اس مردہ وہ جو اس نے وہ ایک دے رہا تھا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہ بعض اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل پاکستان کے اندر بیٹھے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کچھ کیا مودی نے، آپ نے بڑا درست فرمایا مہمان خصوصی، باہر بھی آپ نے کہا، سب لوگوں سے بات کی کہ یہ وہ ایک اس کی فحش سوچ ہے، اس کی وہ متاثر ہے فاشزم کے جو اس کے پہلے پیش رو. اور آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا نتیجہ نکلا دنیا میں، یعنی سینکڑوں لوگ مر گئے اس میں. اور جو کچھ کیا میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس نے جوز کے ساتھ کیا کیا، ریمینینس کے ساتھ کیا کیا، پولش کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا، ہنگارینس کے ساتھ کیا کیا. اور اس سے پہلے میں آپ سے کروں کہ 1933 میں یہ اسٹالن نے بھی یہ کیا تھا. آپ کو میں ایک بات سنوں، میری جو بہن بیٹھی ہیں یہ خاتون ہماری وزیر، ان کے قریبی رشتے دار تھے غلام خان صاحب، وہ اسٹالن کے خلاف لڑنے کے لیے 33 میں ادھر رشیا گئے ہوئے تھے، سوویت یونین میں. یہ کشمیری عجیب و غریب قوم ہے، یہ میں آپ سے عرض کروں. مطلب ہے یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں. یہاں میرا عزیز بیٹھا ہے منسٹر قادری صاحب، اپنا ان کے والد ہے ثناء اللہ قادری، یہ 15 مہینے جو ہے وہ معاہدہ تاشکند کی وجہ سے جیل میں رہے. تو جسٹس مدرمان نے کہا اس چھوٹے لڑکے کو کدھر لے آؤ، کوئی بالغ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑو، اس بیچارے کو کدھر پکڑ کر لا رہے. 15 ماہ جیل میں رہے اسی کشمیر کے حوالے سے. تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مودی جو ہے یہ سب کے لیے خطرہ ہے. آج اس کے جو عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں، پاکستان کو تو وہ ویسے ہی کھٹکتا ہے، پاکستان اس کو
بنگلہ دیش کے بارے میں بھی اس کی کوئی اتنی کوئی وہ نہیں ہے رائے اس کی. پاکستان سے تو الگ کر رہا تھا لیکن وہ بنگلہ دیش کو اپنی سیٹلائٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا. سری لنکا کو دیکھ لیں, نیپال کو دیکھ لیں, بھوٹان بیچارہ تو خیر بات ہی نہیں کرتا. میں اس میں ایک دیکھ رہا تھا, کلپ تھا میرے پاس, غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ اس میں الجزیرہ میں کہ وہ ٹیچر ہے انڈین جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے, وہ پیچھے سے ریکارڈ کر رہی ہے اس کی. وہ کہتی ہے پاکستان, ہندوستان, اپنا پاکستان, بنگلہ دیش, بھوٹان, سری لنکا, نیپال, حتی افغانستان یہ کھنڈ بھارت ہے. اب یہ جو سوچ پیدا کی ہے مودی نے, اس کے نقطۂ نظر میں ہندوستان کی جو سرحدیں ہیں یہ چھوٹی ہیں. اس کی 1 ارب 33 کروڑ کی آبادی, اس اندر 12 لاکھ مربع میل اس کے لیے چھوٹا ہے. وہ ایکسپینشن چاہتا ہے, وہ اس کی طرف بھی چاہتا ہے, بس کی طرف بھی جانا چاہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کی چائنا کے ساتھ جو بھی پیچھے جو کشمکش ہوئی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تو پہلے ہی تھا. اب بات یہ کہ اللہ نے پاکستان کی اہمیت کر دی ہوئی ہے, جس جگہ اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. آپ نے سینٹرل ایشیا سے ادھر نیچے آنا ہو تو پاکستان ہے آگے, سینٹرل ایشیا میں جانا تو پاکستان ہے بیچ میں, کسی نے مڈل ایسٹ کی طرف جانا تو بیچ میں پاکستان ہے, ادھر سے کسی نے نیچے کی طرف آنا تو پاکستان ہے. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ جو اقدام کیا تھا یہ ٹیسٹ کیس ہے اس کا. میں بارہا یہ بات کرتا ہوں, یہ ٹیسٹ کیس ہے مودی کا کہ پاکستان کا ری ایکشن کیا ہے اس کے بارے میں, یا اس کے ارد گرد کے ممالک کا ری ایکشن کیا ہے اس کے بارے میں. اور اس نے کشمیر کو چنا چونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری کے اندر تو تھی نہیں, نہ انڈیا کی نہ پاکستان کی, کہ اس کو اس پہ ٹیسٹ کیا جائے. اب یہ وار آف نروز کہہ لیں اس کو آپ, یا آپ اس کو ڈپلومیسی کی جنگ سمجھ لیں, یا اپنے جو سوچو بچار فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان کہ یہ جو ہے اس میں فتح کس کو حاصل ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اور واقعات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ بچار کر کے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا, تدبر کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سوچتے رہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ عزیز احمد صاحب بھٹو صاحب کے زمانے میں وزیر مملکت تھے, منسٹر آف اسٹیٹ اس کے اپنا خارجہ کے, تو ان کی تصویر دیکھا وہ سوچ رہے ہیں تو ادھر وہ کسی نے انڈے دے دیے اس کی چڑی نے. اتنا لمبا بھی نہیں کرنا ہم نے اس کو, ہمیں وقت کے اوپر وہ اقدامات اٹھانے پڑے. اب مودی کا جو فلسفہ آج ہم ادھر اکٹھے ہیں, ادھر وہ جو ہے وہ رام مندر کی جو ہے وہ کر رہا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہم ہندو دھرم کے خلاف نہیں ہیں, اسلام کسی مذہب کی مخالفت نہیں سکھاتا, یہ بنیادی بات ہے. اور یہ پاکستان کی طرف سے میسج آنا چاہیے باہر کی دنیا کو. بدقسمتی کے ساتھ افغان وار کے بعد یہاں کچھ ایسا پرتشدد سا معاشرہ بن گیا. ہم نے مذہب دنیا کے اندر آنا, اس کو اپنا دوست بنانا ہے. ہم کو ہندو دھرم کے خلاف نہیں, ہم مودی کی سوچ کے خلاف ہیں, اس آئیڈیالوجی کے خلاف, اس فلاسفی کے خلاف ہیں جو 1926 سے چلتی ہے, جس کی بنیاد 1926 میں رکھی گئی تھی, اس کے خلاف ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کیوں کسی, اور ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا. اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ اب وہ پتہ کیا کرے گا. جناب مولانا خصوصی وہ کھڑا تھا, اس نے کہا 370 ڈن, فلاں چیز ڈن, وہ فلاں چیز ڈن, فلاں چیز ڈن. اب وہ کہہ گئی, وہ ایک اس نے ایک ہندوستان کے اندر ایک ایسا کاڈر تیار کیا ہے, ایک الیکٹوریٹ تیار کیا ہوا ہے. اب یہ جو اس نے یہ جو حرکت اس کو جو چین میں اس سے مار پڑی ہے, اس کو لوز کیا اس نے اپنی اس کو اس دیش کو, اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ خود جا رہا ہے ادھر اپنا اس میں رام مندر. اس سے پہلے بھی ہوا تھا جب سومناتھ کا مندر دوبارہ تعمیر کرنا تھا تو نہرو نے اس کو منع کیا, اس کو رنجیت پرساد کو جو صدر تھے, آپ مت جائیے ادھر, لیکن وہ چلے گئے. تو یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. ہم نے اس تبدیلی کو دیکھنا کہ یہ ہمیں کتنی متاثر کرتی ہے, ہم نے اس کا کیسے مطلب ہے یہ تدارک کرنا ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک رہ گیا دفعہ 370, ہمارے لیے ہمیں اس کی ہماری کوئی اہمیت نہیں. دفعہ 370 کی یہ ہندوستان نواز سیاستدانوں کو
ان کو ساتھ رکھنے کا ایک ذریعہ تھا. جو اوریجنل 370 تھی اس میں صدر ریاست تھا, وزیر اعظم تھا, شیخ عبداللہ نے مل کر نہرو سے کیا تھا اپنی کچھ آئیڈینٹی برقرار, لیکن یہ بے شمار یہ 3-4 تو پہلے تبدیل ہو گیا تھا. اس میں تو تھا کچھ نہیں, یہ تو خالی برتن تھا ایک, وہ بھی انہوں نے توڑ دیا. تو اس کے لیے کشمیریوں کا کوئی مطالبہ نہیں ہے 370 کو بحال کرنا. اور یہ میں بھی عرض کروں کہ پاکستان میں بھی بات چل جاتی ہے وہ 370 کیا 370 میں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز ہے جو 35A ہے, جو 1927 کا جو قانون حکومت کشمیر نے بنایا تھا, IL 84, اصل مسئلہ ہوا ہے جس سے انڈیا کو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے. اس کی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہتا ہے, سٹیزن شپ ایکٹ کا خاتمہ کرنا, جو مرضی کرے, لیکن میں کچھ فیض کے اشعار پڑھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے میں ان کے انہی کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشی ٹہنی پہ وارے گئے. مہمان خصوصی جس طرح خون بہا کشمیر کے اندر, جس بے دردی سے کشمیریوں کو قتل کیا گیا, میری ماں بہنوں کی بیٹیوں کے سر سے عزت کا یہ جو چادر یہ کھینچی گئی ہے, ان کے گھروں کو ڈائنیمائٹ اڑا کے لگا کر کیا گیا, غائب کر دیے گئے. ہماری میری بہنیں اپنے جو شوہر ہیں ان کا انتظار کر رہے, زندہ یا مر گئے. بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ زندہ یا وہ مر گیا ہو. انمارڈ گریوز ہیں 7,000. مرکزی شہداء کا وہاں اس میں ہے وہ جو قبرستان, اس میں 20 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے الگ ہے وہ, جس میں ایک نام مختلفوں پر لکھا ہوا, ہم نے اپنا آج آپ کے کل کر قربان کر دیا. میں اس نے پکچر دیکھ رہا تھا کہ سری نگر میں ایک وہ جو وین جو چل رہی ہے جو پیسنجر لے جاتی ہے, اس کے شیشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ہم کشمیری نوجوانوں سے محبت نہ کرنا, ہمارے جنازے جوانی میں اٹھتے. اس کے پر لکھا ہوا تھا پیچھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے, تیرے ہاتھوں کے شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے نیم تاریک راہوں. سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی, تیرے زلفوں کی مستی برستی رہی, تیری ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی. جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم, اپنا گواہی تھا تیرے حسن کی, دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم. قائم ہے آج بھی اللہ کے فضل سے کشمیری میرے بچے. نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی, تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی. کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے, ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے شاہ کے قافلے. روز نکلتے ہیں شاہ کے قافلے قتل گاہوں سے کشمیر کے اندر, روز نکلتے ہیں. جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے, کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم, جہاں گوا دی تیری دل بری کا برن, ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. یہ ملت اسلامیہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کل کشمیری گلہ نہ کریں کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. بہرحال ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے جب تک کشمیری زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. ہمیں جو آپ سے جو دکھ ہے یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 2 سے 3 سال کا وقت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اندر جب آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے, جب آپ پوچھ رہے تھے, استفسار کر رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو وہ سٹیزن شپ دے رہی ہے, وہ 4.5 لاکھ, اور وہ فوج کو خود اختیار دی جس کو چاہے جو مرضی جہاں کو زمین لے لیں اسٹریٹجک ایشوز پرپسز کے لیے. یہاں ہمارے 12 ممبران بیٹھے ہیں مہاجرین, ان کی پراپرٹیز ہیں ادھر, وہ ضبط کر لیں گے, وہ
اس سے پہلے تو انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، ایک وہ نظام تھا، اس کے اندر تھی وہ دے دیں گے ان کو. پتہ نہیں کتنے لاکھ کنال زمین جو تو فوج کے پاس ہے پہلے سے. تو آپ کے پاس 3 سال کا وقت ہے صرف اس لیے کہ ابھی جو اندر بات ہو رہی تھی وہ کشمیر کی کل ڈیموگرافی چینج کر دیں. پھر وہ کشمیر نہیں ہوگا جو مجھے میری ماں نے بتایا تھا، میرے باپ نے بتایا تھا، وہ کشمیر نہیں ملے گا. تو یہ اس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں. حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی. یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں جو کر رہا تھا، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی، یہ پھر آپ کے پاس موقع نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، نیک نیتی سے کہنا چاہتا ہوں. ہمیں یہاں پر امید ہے، ملت اسلامیہ پر امید ہے ہمیں پاکستان پر، کہ وہ ہمیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے ان درندوں کے آگے. یہاں بات یہ ہے کہ میرے نظریے میں ایک جنگی بنیادوں پر، یہ نہیں کہ جنگ کرنی ہے، جنگی بنیادوں پر ایک ہمیں ایک ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنا چاہیے. آپ نے پہلے بھی یہ کیا تھا، پھر یہ اس کووڈ کی وجہ سے یہ معاملہ جو نیچے آ گیا وہ ایک عالمگیر معاملہ تھا. اثر نو دیکھیے ہمارا جس کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، دنیا بخلاقی ان معاملات کو وہ نہیں دیتی ہے، وہ اہمیت نہیں. پھر یہ ہے کہ کولڈ وار تھی تو دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم تھی، اب ایک یونیپولر ورلڈ ہے. ہندوستان کے اندر ان کے بڑے مفادات، EU کے، باقی ملکوں کے، تو وہ ہمارے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہ ہمیں مان لینی چاہیے بات اس وقت فی الوقت. اللہ کرے گا کل سری لنکا کتنا اپنا وہ سنگاپور کتنا سہایک ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. کوریا تو ہم سے بڑا نہیں ہے، یا ویتنام ہم سے بڑا تو نہیں ہے، یا یورپ کے کئی ممالک پاکستان سے چھوٹے آبادی میں بھی، رقبے میں، ریسورسز میں. وقت آئے گا میرا اللہ کرے گا ہم ہندوستان سے بھی آگے ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال اٹھتا 2050 کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہوگی، اور بعض لوگ کہتے ہیں انڈیا دوسری ہوگی. ہمارا کیا تھا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو نائجیریا سے بھی پیچھے ہوں. اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے. آپ سے کہتا ہوں کوئی ایسی ٹیم بنائیے، کچھ ٹیم بنائیے جو سوچے گا 2050 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے. یہ میرے محترم مہمان خصوصی کشمیریوں کے لیے ایک توانا، مضبوط اقتصادی طور پر پاکستان ہمارا وکیل ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک تو سفارتی ملک کا نئے ایونیوز تلاش کریں. ہمیں اگر کہیں گے ہمارا اتنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیری ہیں بڑے تیز. جناب صدر آزاد کشمیر ہیں، جناب اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سردار عتیق صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں ہمارے پاس جن کے وہاں پر بڑے مطلب ہے ان کے وہ ہیں اثر رسوخ ہے. ان کو استعمال کریں. ہمارا جو برطانیہ میں جو لندن میں ہائی کمیشن یہ بڑا بنیادی رول ادا کر سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ آزاد کشمیر کا جو ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے. ورنہ سفارت خانے نے کچھ نہیں خرچ کرنا، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے آپ کو. تھوڑا سا وہاں اوپن ہونے کی ضرورت ہے، وہ اس میں لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اس میں ڈائسپورا کو جو ہے وہ آپ کو یورپ کے اندر، نارتھ امریکہ کے اندر جو ہے بدقسمت اسلامی ممالک میں جمہوری تیاری 1-2 ہے. ہم ترکی کے، ایران کے اور اپنے مہاتیر محمد کے شکرگزار، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. جن پر ہمیں توقع تھی وہ ہمیں نہیں دے سکے، لیکن دین سے دیا. یہ جو میں آپ سے عرض کرنا. دوسرا یہ تھا کہ 1955 میں لاہور میں کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی. چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے پاکستان کے. وہ جو قرارداد تھی، ریزولوشن تھا، وہ تیار کیا تھا حسین شہید سروردی نے. وہ عام آدمی نہیں تھا جناب. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو اس مشرقہ ملک کا 2 حصوں نے جوڑ کر رکھا، ایک میں اور ایک PIA.
وہ بھی چلا گیا پی آئی اے کا بھی بیٹھ گیا. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اور جسٹس دین محمد اور وہ قرارداد میں جو پہلی چیز تھی آزاد کشمیر میں با مقصد اور بامل حکومت کا قیام، جب تک یہ با مقصد با ملک قائم نہیں ہوگی آپ وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. جو مرضی کر لے آپ ناراض ہو مجھ سے، جو مرضی کریں، میں آپ کو سچی صاف بات آپ کے منہ پر کرنا چاہتا ہوں. بات میری سنی جائے گی نا، جو پرنسپل فریق ہے اس کی بات سنی جائے گی نا، ورنہ یہ ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ ہوگا. ٹیریٹری کے ڈسپیوٹ میں ہندوستان کے مقابلے میں آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. وہ دنیا کو باہر کہتے ہیں دیکھیں میں ایک سیکولر ملک ہوں، یہ مسلمان دہشت گرد ہے، ایسے تیسے، یہ میری ٹیریٹری چھیننا چاہتے. وہ تو بات ہی نہیں دو لوگوں کو بتاتا کہ جی یہ ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے. وہ ہمیں ٹیرر شو کرتا ہے. 9/11 کے بعد جو یہاں کسی کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا، کشمیری کے بارے جدوجہد کو بہت بڑا نقصان ہوا ہمارا 9/11 کے بعد. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذات خواجہ ہمارے ساتھ بیٹھے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے، اور یہ بات ہم پر بھروسہ کرے، ہم پر، ہم آپ کے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، کبھی نہیں پہنچائیں گے. مل کر ہم مطلب اس طرح نہیں چلتی ہیں جناب موومنٹس جو آزادی کی جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. آپ 72 سالوں میں 700 سال لگے رہے نہیں ہوگا. بے شک ناراض ہوں، خوش ہوں میری بات سے. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بات میری لمبی ہو گئی ہے، کہنا میں بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے پاکستانی عوام کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کبھی بات یہ ہے جناب وزیر اعظم کہ پاکستان کشمیر کی پراپرٹی میں جس طرح میں کہتا ہوں وہ ہماری ہے. یہ جو تعلق ہے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ، یہ کسی حکومت، کسی فرد، کسی پارٹی کا مرہون میت نہیں. اسی طرح سے پاکستان کا تعلق ہے کشمیر کے ساتھ کسی حکومت، کوئی فرد یا کوئی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ دونوں ایک ہے. یہ اور میں اپنے جو نان مسلم بھائی ہمارے مقبوضہ کشمیر، ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی ساری پراسپیرٹی پاکستان کے ساتھ ہے. ہندوستان آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنائے گا. لداخ میں تھوڑے سے آپ لوگ ہیں، وہ آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنائے گا. سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ جموں کا خطہ ہوگا. آج اگر یہ لائیو جا رہی ہے میری تقریر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جموں کے لوگوں کو، ہر گاؤں کے اندر کمیٹیاں بناؤ، جو نان کشمیری جو ہے اس کو انتقال باہر کرے، اس کو مت وہاں پر بسنے دیں. یہ آپ کو، آپ کی لڑائی وادی کے لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کی شناخت کی، اس کشمیریت کی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اس کو وادی کے اندر. وہ جموں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنا اس کی لداخ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کا ساتھ دے. وہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے کشمیر کے اندر. اس کو یہ رنگ دیا گیا. وہ جو جگ مون تھا جو بعد میں دہلی کا لیفٹنٹ گورنر بنا، یہ ساری شرارت اس کی تھی کہ وہاں سے وہ پنتو کو لے گیا اور کہا جی یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، بتایا کہ مسلمان دہشت گرد ہے. اور وہ بھی جو جب سکھ مارے گئے تھے، جب کلنٹن آیا تھا، وہ بھی عراق کی کارروائی تھی کہ اس کو پاکستان کا دورہ جو ناکام کیا جائے. یہ کرتا رہتا ہے ہندوستان اس طرح کی باتیں. اسی طرح سے یہ اس کے بعد بھی کیا تھا. اور یہاں میں جناب سید علی گیلانی صاحب، میر واعظ عمر فاروق، سید شبیر شاہ صاحب، یاسر ملک صاحب، آصف رابی صاحبہ، مسدل بٹ صاحب، فہمودہ صوفی صاحبہ، برہان وانی مقبول، یہ جو ہے برہان وانی، مقبول بٹ، افضل گرو، جنید سرائی کے جو اشرف سرائی جو ان کے والد کے جو الفاظ ہے، بخدا قرون اولا کے مسلمانوں کی وہ یاد تازہ کرتے ہیں. انہوں نے کوئی اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا بیٹے کی شہادت پر. اور جو الفاظ ہے اس کے وہ سونے میں لکھے تولنے کے قابل ہے. اس کے اشرف سرائی بالکل تعصب کا اظہار نہیں تھا، خوشی کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے فوت ہوا ہے. میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ اس کے اوپر واٹس ایپ پر وہ کہہ رہا میں نے 2 بیٹے دیے ہیں، اگر تیسرا ہوتا اس کو بھی دیتا. کیا نا میری بتا آسان ہے، جس باپ نے 2 بیٹے دیے ہیں وہ کہتا اگر تیسرا ہوتا اس کو بھی دوں، مشکل بات ہے. یہ
یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ اندر بھی آپ سے بات ہوئی تھی، وہ جو انہوں نے بچوں کو گرفتار کیا ہوا ینگ 8 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک ہے، پتہ نہیں کس کس جیل میں ہندوستان کے اندر ہے. یہ معاملہ حکومت پاکستان کو اٹھانا چاہیے. میری اس میں گزارش یہ ہے، دیکھیے حکومتوں کے حکومتوں کے ساتھ اور مسائل ہوتے ہیں. پاکستان کی حکومت کو جو دنیا کے اندر جو ریپیوٹیڈ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، ان کو یہ باتیں بتائی جائیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے اس دن ایک تجویز دی تھی کہ انڈیپینڈنٹ ایک ہیومن رائٹس کمیشن بنے. ہم نے بنایا ہے، لیکن اس پر جب اس کی چھاپ سرکار کی پڑ جاتی ہے تو پھر بعض لوگ بات نہیں کرتے. مثلا میں اگر بات کروں کہ یہ وزیر اعظم میں اپنی بات کرے گا، کتنی دفعہ سمجھایا اصل میں نے ان کو کہ بھائی ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر بھی متاثر ہے. میں نے ان سے کہا آپ آئیے LOC پر جائیں، دیکھیں کچھ ہم کر رہے ہیں، کچھ ہے. یعنی وہ جورا ایک بازار ہے جہاں کہتے تھے جی لکھا کہ یہاں سے یہ لانچنگ پیڈ ہے، بازار سے بھی کوئی لانچنگ پیڈ ہوتا ہے. جہاں ٹریفک جو لوگ آتے جاتے وہ لانچنگ پیڈ ہوتے وہ خفیہ جگہ جنگلوں میں ہوں گے. بازار میں بھی کوئی لانچنگ پیڈ استعمال کرتا ہے، انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرتے ہیں. وہ کل بھی انہیں 10 زخمی ہوئے. ایک وہ جو خاتون تھی جو پنچ میں 4 میں سے بیچاری کی شہادت ہو گئی ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مطلب ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہتا ہے ہندوستان کشمیر کے اندر. بہرحال وہ اس میں ہوگا. تو یہ میرا افسر تھا کہ خارجہ پالیسی کا ایک نیا بیانیہ جو ہے یہ آنا چاہیے اس میں. اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جناب، یہ ویسے نہیں ہیں، یہ سارے ادھر واللہ آپ سے کہتا ہوں یہ لوگوں کی اولادیں ہیں. یہ شوکت شاہ صاحب بیٹھے ہمارے وزیر ہیں، ان کے جب والد صاحب کی شادی ہونے لگی 5 سال رک گئی. ان کا سسرال نیشنل کانفرنس میں تھا ان کے والد کا. یہ مسلم کانفرنس میں انہوں نے کہا پارٹی، انہوں نے کہا نہیں یہ کیا ہو سکتا ہے، نہیں 5 سال. یہ سلطان محمود صاحب ان کے والد جو ہے اس جنرل کونسل کے اجلاس میں شامل تھے، چودھری نور حسین صاحب. سردار عتیق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد سردار وکیم خان صاحب. وہ میرا بھانجا بھتیجا بھی ہے، بڑا نلائق ویسے، ماجد خان قیوم صاحب کا یہ پوتا ہی ہے. خان قیوم کی بڑی جدوجہد ہے اس کشمیر کے لیے. جناب وزیر اعظم ترجمان کتنا وقت لیں گے؟ بس 3 منٹ 4 منٹ. یہ حسن ابراہیم بیٹھے ہیں یہاں پر، واضح ملت کے بیٹے ہیں. یہ ڈاکٹر محمد نجیب خان کرم خان صاحب کے بیٹے، مطلب بنیادی لوگوں میں سے آزادی کے لیے. یہ بیٹھے ہیں اپنے فاروق اسکندر صاحب، ان کے دادا سردار فتح مند خان کریلوی، اس کی اولاد میں سے. یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ بے شمار لوگ. کس کے آپ نے کہا ٹوٹوں کا وقت چلا گیا ہے تو میں مطلب میں اپنا یہ اپنی بہن کا نام نہیں لینا چاہتا. لوگ اپنی تعریفیں خود کرتے رہتے ہیں، وہ مجھے ضرورت نہیں کرنے کی. یہ مہاجرین بیٹھے ہیں جو آ کر ان کے والدین آ کر خون کا سمندر عبور کرتے ہیں. جی ویسے نہیں آئے یہ لوگ، کچھ سیر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. 2.5 لاکھ جو ہے وہ جموں کے لوگوں کا قتل عام ہوا یہاں، 2.5 لاکھ لوگوں کا. 3 لاکھ نے پناہ لی پاکستان کی. یہ بڑی لمبی داستان ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے نسل کو پاکستان کی کہ کشمیری نے کیا 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 ہے. وہاں پر مہاراجا پٹیالہ کی فورسز نے کیا کیا، وہاں پر جو ہندوستان نے جو بھیجے تھے دہشت گرد جموں کے اندر انہوں نے کیا کیا. اور مجھے آج بھی شک ہے یہ جو یہاں پر بات چلی کہ وہ RSS کے دوسرے لوگوں جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو وہ یہاں پر بسائیں گے تاکہ کل اگر کشمیر کے اندر کوئی ریبیلیون کی کوشش کرے ان کو اسلحہ دے کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑیں گے، ان کا قتل عام کریں گے. بہرحال میں بات یہ ہے کہ ایک بات رہ گئی، گلگت کے لوگوں نے بھی بڑی قربانی ہے جناب. بخدا اگر آپ اس کی دیکھیں، پکچر دیکھیں، یہ ایک تاریخی جنگ لڑی گئی ہے اس کشمیر کے اندر بھی اور گلگت کے اندر بھی. وہاں میں سچ کہتا ہوں آپ سے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد اسلم خان جو اصغر خان کے بڑے بھائی تھے، ان کو اگر ان کی کمان زوجیلا سے تبدیل نہ کی ہوتی تو زوجیلا انڈیا کے پاس نہیں جا سکتا تھا. کرنل حسن خان فاتح گلگت. بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں ان کا گلگت سے.
حیدرآباد کشمیر کے اندر جناب وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں کس کس کا نام لوں یہاں پر، کن لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا. تو ایک گزارش آپ سے ہے کہ ایک تو وہ میں نے ان کو بات کی تھی معین کے دوبارہ الاؤنس کی، ایک بات میں نے آپ سے راستے میں کی تھی، کوئی نہیں 15 ارب کی بات ہے، لگا دیں تھپڑ مودی کو آج 5 اگست کے دن. یہ جو کچھ آزاد کشمیر میں خرچ ہوتا ہے یہ بھی تحریک ایسا جناب، واللہ کوئی میں نے نہیں، کوئی ہمارا ساتھی کوئی گھر نہیں لے جانے والا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. یہ ویسے ہی اخبار والے چسکے لیتے رہتے، فلانا یہ ہوگا فلانا کھا گیا تو پکڑو یار جائے گا، مجھے گلی میں گھسیٹو اگر میں نے کوئی کھایا. یہ ویسے ہی ہے جناب، یہ اس ملک کو صرف سیاستدان بدلنے میں، باقی جو مرضی ہے کھائے پیے وہ کچھ نہیں فرق پڑتا. وہ 15 ارب کا معاملہ ہے، یہ ہم نے ہیلتھ پہ ایجوکیشن پہ ان چیزوں پر لگانا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ حالات خراب ہو جائے، ہمارے پاس ہو تو ہم اس کو بھی کیٹر کر سکیں. گرانٹ کی جو ہے کمی پوری کروں. تو آخر میں بس یہ فیض کے شاہ سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہاں بھول گیا میں، یہاں بیٹھے ہیں وزیر اطلاعات، ان کے والد صاحب جناب میرے بڑے پسندیدہ شاعر احمد فراز صاحب، اور ان کی سنتا رہتا ہوں، وزار سے نظر بھی نہیں جگہ وہ بھی سنتا رہتا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ ایک جگہ یا رشید آباد، یہاں کسٹم ہوتی تھی پہلے، وہاں وہ مجاہدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو وہ مرہم پٹی کرتے تھے، اسلامی کالج میں پڑھتے تھے اسٹوڈنٹس. یہ ادھر آپ کی کشمیر کمیٹی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین، ان کا جو ٹرائب تھا، یہ باقی جو وزیر آئے ہیں ہمارے وزیر ملک، یہ سب لوگ، وہ خٹک ہو، وہ کیا نام ہے ممنگ ہو، وہ افریدی ہو، وزیر ہو، وہ مسعود ہو، سب لوگ تھے. ہم کو سلام پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا مانومنٹ بھی بنانا اپنے پختون بھائیوں کا جنہوں نے ہماری مدد کی تھی اس زمانے میں. ہم آسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہماری مدد کی. یہ اجازت تو اسپیکر صاحب تو شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرو. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلیے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. یہ کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے جس میں جام پچا کے چلے. وہ آپ نے دیکھا تھا جس کشمیری کو انہیں گاڑی کے آگے باندھا تھا، ایمن شیلڈ بنائی تھی، اس میجر صاحب کو انہوں نے انڈیا میں نوازا میڈل سے. حوالے دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاب کے سنگ و خشت مقید ہیں اور سب آباد. بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، یہ چند والے جنوں تیرے نام لے ہوا. بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں جان بچا کر اپنی، جو آج مگر اس تو بھاگے تو نہیں ہیں لیکن اس آزادی کی جدوجہد کو جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے. یہ چند والے جنوں تیرے نام لے ہوا، بنے اہل ابس مدعی بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں. مگر گزارنے والوں کو دن گزرتے ہیں جناب مہمان خصوصی، مگر گزارنے والوں کو دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح شام کرتے ہیں. یہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، میں یہ بھی اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اگر میں بھی جانا چاہتا ہوں آزاد شہری کی حیثیت سے، پرمٹ پاسپورٹ پر نہیں، آزاد شہری کی حیثیت مرنے سے پہلے ایک دفعہ. بجا جو روز انہیں زندہ تو دل یہ سمجھا ہے، یہ جو لوگ ہمارے جاتے ہیں اندر جیلوں میں جاتے ہیں، کہ تیری ماں ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سر تیرے روح پہ بکھری گئی ہوگی. غیر تصور و شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ دیوار میں، در و دیوار میں جیتے ہیں. یوں ہی ہمیشہ اریجتی ہے ظلم سے خلق. یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول، ہم نے ڈالے جوہر اپنے جو ہے وہ قربان کیے. جناب ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے، خواتین نے اپنے سوا قربان کیے والنٹیرلی. یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑتا ہوا راستے میں مر گیا اس کو گولی لگ گئی ہے، والنٹیرلی دیے. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں نہ اپنی جیت نہیں. کشمیری ہم کبھی کبھی
ہوتے ہیں جب پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اسی سبب سے فلک کا گلا نہیں کرتے, کسی سے گلا نہیں کرتے. تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ ہماری منزل آئے گی. اگر آج تو سے جدا ہے تو کل بہم ہوں گے. یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے. کیا کتنا دیر ہندوستان کرے گا اس کو. اگر آج اور پہ ہے تالے رقیب تو کیا, یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد استوا رکھتے, علاج گردش و نیل و نہار رکھتے. جو ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں. ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, برا نہ منائیے, کہ پاکستان میں اس وقت جو یہ پرو تقسیم ہے اس کو کم کیجیے آپ. بعض ایشوز کی طرف ان کو مدد رکھتے, سب کو نہیں میں کہتا, پولیٹیکل اپنی اپنی سارا سلسلہ اپنا اپنا ہے. یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا اس کے لیے ایک بڑی وارننگ ہوگی. ہمیں امید ہے کہ مملکت پاکستان, حکومت پاکستان, آپ خود, پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں کل 6 تاریخ کو جو سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں کوئی واضح پیغام جو ہے, جس کا میں کہہ رہا تھا کہ کوئی واضح پیغام دنیا کو جائے کہ اس مسئلے کو ایسے کسی اس کے قالین کے نیچے نہیں رکھا جا سکتا. یہ مسئلہ حل کرنا ہے دنیا نے. اگر نہیں کرے گا تو کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے کسی میرے اپنے لوگ ماریں گے کہ تو ہمیں کیوں روکتا ہے پار جانے سے. ہمیں پاکستان کی سلامتی کی فکر ہے, ہم ساری چیز سے آگاہ, اس لیے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے میرے آفس میں آئے میرے حلقے کے لوگ جو لائن آف کنٹرول پہ, انہوں نے کہا تم انتہائی بےغیرت انسان ہو, کبھی انہوں نے میرے سے بات نہیں کی, باپ کی طرح میرا احترام کا. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تم نہیں بیٹھے ہو, تمہیں تو نہیں پتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ معاملہ چلتا رہنا چاہیے. اس کے حوالے سے یہاں تو بات نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی بلا لیں, ہم بھی آپ کو جو ہے وہ بہتر قومی سلامتی کے حوالے سے مشورہ دے سکتے ہیں. ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. ہم نے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین